ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دعائیں مانگتے تھے. بدر کے میدان میں جو آپ نے دعا کی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بس کرے، بہت دعا ہو گئی. اور جبریل آیا اور آپ کو خوشخبری دی کہ جو دعائیں آپ نے کی ہے سب قبول ہو گئی. تو آپ کا چہرہ آنسوں سے تر بتر تھا، داڑھی مبارک گیلی تھی اور چہرے پر تبسم اور خوشی کے بشارتیں دوڑ رہی تھی. لا الہ الا اللہ. الادب المفرد میں بخاری نقل کرتے ہیں کہ آپ کی بعض دعائیں ایسی ہے کہ آپ پورے پورے دن رات مانگتے تھے. اس لیے میں نے اس سے ایک قاعدہ بنایا کہ ایک رسم دعا ہے. ٹھیک ہے، دعا کر سی دعا کر سی اللہ اکبر، دعا ہوگی دعا بک اللہ اکبر دعا ہوئی سے ہوئے سب نے دیوئی ہاں اللہ سوچت کو اور نہیں بھی ورتے ہیں اللہ سوچت والوار. یہ جو رسوم ہے نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، درس کے بعد، یہ بھی رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ بڑی دعا حقیقت محفوظ ہے. اب جب ہم سمجھائیں گے آپ کو کہ نہیں حاجات تو بہت زیادہ ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، تو آپ ذرا پورے پورے وقت مانگے نا. آپ نے منگل کے دن ظہر سے لے کے عصر تک، بدھ کے دن ظہر سے لے کے عصر تک، جمعرات کی صبح کو جبریل آیا اور کہا کہ مبارک. اتنے بڑے پیغمبر، صاحب المجد والکرامہ، صاحب الاعراج والمعراج، صاحب القرآن، لیکن دعا آپ کی گھنٹوں دعائیں مانگ رہے، بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے، زارو قطار رو رہے. میں مسجد کے محراب میں قرآن کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہوں، ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ دعائیں تفصیل سے مانگو اور دل سے مانگو. کم از کم اپنے بارے میں تو اخلاص پیدا کرو. آپ کے اپنے اوقات آپ کے لیے نہیں ہے، کب ہوں گے پھر؟ اور دوسری بات یہ بتاتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن دنیا و آخرت کی کسی مشکل کے لیے راتیں کاٹے اور اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دنیا میں نہ دے. یہ غزوہ یہ میدان الحمدللہ وہی اول اخرد زان وخی بیا اخرد کار وخی. پہلے آپ محنت کرے، اتنا مانگے کہ جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، ہاتھوں میں جان نہ رہے، تو بس پھر آپ دل سے زبان سے مانگے. جب زبان بھی ساتھ نہ دے تو دل سے مانگے، پھر آپ خود دعا ہی دعا ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. یہاں میرے پاس ایک شخص آتا تھا، بڑا رونا دھونا کرتا تھا. اس کا کام کسی ایسے شخص سے متعلق تھا جو میرا دوست تھا اور میری بات مانتا تھا، لیکن میں نے چاہا، ہم تو خود غرض لوگ ہیں، کہ پہلے اس کو مسئلہ سمجھاؤں، اس کا ایمان ٹھیک کر لو. میں نے کہا یہ میرے سامنے کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ ہمارا مذہبی رہنما ہے، وارث الانبیاء ہے. میں نے کہا مذہبی رہنما یا وارث الانبیاء کسی چیز پر قادر ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا وہ کون ہے جو قادر ہے ہر چیز پر؟ کہا اللہ تعالیٰ ہے. میں نے کہا کلمہ پڑھو اور قبلے کی طرف منہ کرو. آپ نے کبھی ایک رات اب تک عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر صبح تک رویا ہے اللہ کے سامنے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تو جھوٹا ہو، کذاب ہو، اول درجے کا کذاب. جس پر ایمان ہے کہ وہ آسمان و زمین کا مالک و مختار ہے اور وہ جو چاہے کرے، اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. تو اس سے نہیں مانگتے ہیں، ایک ایسے شخص سے مانگتے ہو جو اپنی سانس کی قدرت نہیں رکھتا، جو بیٹھا ہوا تو ہے لیکن اٹھنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے جان نکلے، جو آ تو چکا ہے لیکن اپنی جگہ پہنچ نہیں سکے گا، اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے. وہ جو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں صبح مر جاؤں گا، آپ نے تو بڑا دلیر ہے، اتنی لمبی باتیں کرتے ہیں صبح و شام. آپ نے ایسا نوالا ہاتھ میں لیا، کھجور اٹھائی، فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہے کہ یہ میرے منہ تک پہنچ جائے گا اور اس سے پہلے میری روح قبض ہو جائے گی. وَأَنَا رسول اللہ، میں اللہ کا بہترین پیغمبر ہوں، آخر الزمان ہوں. مقربان را بیش بود حیرانی، جو خدا کو جانتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں.
باپ سے جتنا بڑا بیٹا ڈرتا ہے، چھوٹا نہیں، وہ تو کبھی داڑھی پکڑتا ہے، کبھی کان کھینچتا ہے، اس کو کیا پتا ہے. لیکن بڑا بیٹا بہت ادب سے رہتا ہے کہ یار آپ پہ ناراض نہ ہو جائے. علماء و عوارف، اولیاء و صلحاء اور اکابر امت اس لیے لرزیدہ و تپیدہ، رنجیدہ رہتے ہیں کہ ان کو معلومات بہت زیادہ ہے. بدر میں ابو بکر مطمئن تھے، وہ ابو بکر تھے، پیغمبر رو رہے تھے کیونکہ مقام آپ کا ہے، منصب آپ کا ہے، ابو بکر کا نہیں. اور محدثین کہتے ہیں مقام خوف مقام رجا سے افضل ہے، ڈرے رہنا پر امید رہنے سے افضل ہے. تو دعائیں بہت شوق سے مانگا کرو، خوب مانگو. کوئی ضروری نہیں کہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے وقت دے دیا اللہ نے، مانگے. قرآن شریف کھول کے میں بعض اوقات ملک میں یا مدرسوں میں یا دوستوں کو جو تکلیف ہو تو ترمذی شریف یا بخاری شریف کے بعد دعا ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں ابھی مانگو بابا، ایسا نہ ہو اس درمیان میں نقصان ہو جائے. جیسے ہی میں بیٹھتا ہوں طالب علموں سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے دعا مانگو، یہ پریشانی پیش ہے، الحمدللہ. پھر درس کے بعد دوبارہ مانگیں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم و احسان. میں نے طلباء سے کہا ہے کہ میرا مذہب دعاؤں میں سب لوگوں سے علیحدہ ہے. میں ہمہ وقت دعا مانگنے کا قائل ہوں، ہمہ وقت، اور کوئی کام ہی نہیں. ہر نماز کے بعد 2-3 دفعہ دعا ہو جاتی ہے. تو پھر لوگ آتے ہیں چاچیاں ملانے، جی اللہ مسافر، اوے پرے ہٹ، اے پرے ہٹ. او بے شرما، 5 نمازیں میں خود پڑھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں، کچھ نہ کچھ واعظ نصیحت دعا. یہ تیری تسلی کے لیے نہیں ہے، تیری چاچیاں ملنا ضروری ہے. تیری چاچیاں کہاں مخا کی، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو، ہمیں بھی تنگ کر رہے ہو. فضول مصافحہ. اگر نبی آخر الزمان کے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو 2 چیزوں پر پابندی لگتی ہے. ایک تو جب تک پہلے ٹائم کا کھانا ہضم نہ ہو، خبردار کے کھانا منہ میں لگایا، یہ موت کی کوشش کر رہے ہو، قبر کھود رہے ہو. اور دوسرا یہ کہ بے وجہ اور بے سبب اور بے بشارت اور بے موقع مصافحہ ہے، زندگی کے تنگ کرنے کا طریقہ ہے. رہنا دو. مجھے معلوم نہیں ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ چاچیاں ملاتے تھے، چاچیاں ملاتے، پھر تو آپ بس وہیں بیٹھے رہتے. نہ اسلام آگے آتا اور نہ قرآن آگے بڑھتا، بس لوگوں سے مصافحہ ہوتا. 20 سال سے میں نے علماء کو کہا کہ بھائی یہ روکو نا اس کو. نہیں روکا. اب میری وہ طاقت بھی نہیں رہی. اب یہ واحد سال ہے کہ کراچی سے لے کے ترخم تک 32 جگہ بخاری کے لیے جانا تھا، سب کو جواب دے دیا. میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ میں سٹیج پر اکیلے ہوتا ہوں، ہر طرف سے لوگ مجھے کھینچتے ہیں اور میری سانس اکڑ جاتی ہے. مجھے پتہ چلتا ہے کہ شاید آج میری رخصتی کا وقت ہو گیا. ناکارہ اور نادان، بے موقع اور بے محل اور جھوٹے عشق کے لوگوں کی وجہ سے. اور وہ پھر ان کو منع نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں چندے نہیں دے رہے. پھر ایک بہت بڑے سیاسی عالم نے مجھے کہا کہ آپ 2 دفعہ ہمارے ہاں آئے اور آپ کا حکم تھا تو میں نے علماء کو روکا، اب ہمارے ووٹ کم ہو رہا ہے، تم کسی دن آؤ 1 گھنٹہ صرف دے دو اور صرف علماء کرام آئیں گے. میں نے کہا یہ موجودہ زندگی میں تو شاید وقت نہ ملے، اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی شکل میں لے آیا تو پھر دیکھا جائے گا. میں نے کہا اب اطمینان رکھے، انشاءاللہ وہاں سے گزروں گا بھی نہیں. تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، صرف مصافحہ نہیں ہے، اور بھی بہت کام ہے. مولانا عبدالشکور دین پوری بہت بیمار تھے، وعظ فرمایا میمن سوسائٹی کراچی میں. حضرت نے ہمیں کہا بچا سکو گے مصافحے سے؟ لوگ تو سارے کھڑے، جا نہیں رہے. لوگوں نے کہا نہیں جی ہم تو جائیں گے نہیں، ہاتھ پھیلائیں گے. طالب علم غریب ہمت تو کرتے ہیں، لیکن ہجوم کا مقابلہ کون کرے؟ وہ پاکستان کے مقتدر خطیب تھے، وہ ہمارے رنگ کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ نہیں بچا سکتے. تو حضرت نے کہا میں اپنے آپ کو خود بچاتا ہوں، سب آؤ لیکن خالی ہاتھ نہیں ملو گے، کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا نوٹ ہوگا. یقین کرو ایک آدمی آیا 10 روپے کا نوٹ، باقی سب چلے گئے. دور نران مسلمان 10 روپے مصافحہ نہیں شکور. حضرت نے کہا خالی ہاتھ میں نے نہیں ملنا ہے، میں اتنا دور دین پور سے آیا ہوں اور 2 گھنٹے میں نے واز کیا ہے، 6 گھنٹے میں یہاں پہنچا ہوں.
جو مجھ سے ہاتھ ملانے آ رہا ہے کوئی نوٹ ہونا چاہیے. الحمدللہ ایک آیا وہ بھی 10 روپے کا, بہت بڑی چیز ہے اس زمانے میں. وہی پیاز دی ہو پنیاز دی. تو میں مسافر کی چونکہ حقیقت جانتا ہوں کہ یہ وزن والی چیز نہیں ہے, یہ وقت ضائع کرنے کی بیکار حرکت ہے. اس لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں, معافیوں کا طلبگار ہوں, اور دعا کا تو آپ سے بھی زیادہ محتاج ہوں. جس قدر کسی کی دنیا یا دین کی ذمہ داری ہوتی ہے اس قدر اس کو دعا زیادہ چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا حضرت عمرہ کرنے جانا ہے, اجازت دے دے. آپ نے کہا اجازت ہے. وَلَا تَنْسَانَا فِي دُعَائِكَ يَا أُخَيَّ, میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. علماء کہتے ہیں بڑے مقام کے ساتھ بڑی حاجت ہوتی ہے, بڑے مقام کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت بڑھ کر ہوتی ہے. اور آپ نے ایک موقع پر جو فرمایا کہ بنو کلب کے قبیلے میں ایک شخص ہے, وہ ہر روز میرے آنے کے لیے تڑپتا ہے, لیکن اس کی ماں اس کو آنے نہیں دے رہی. ماں بوڑھی ہے, بیمار ہے, بیٹے کے بغیر گزارا نہیں کرتی. شاید وہ نہ آ سکے. آپ کو اندازہ ہو گیا. تم میں سے 2 آدمی, ایک روایت میں عمر و عثمان, دوسرے میں عثمان و علی, ان سے ملاقات کریں گے تو ان کو کہنا کہ میری امت کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کریں. یا اللہ. کہتے ہیں کہ حضرت عمر و حضرت عثمان یا حضرت عثمان و حضرت علی اس علاقہ یمن میں گئے جہاں وہ شخص آباد تھا, اور لوگوں نے اس کی علامات بتائی کہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے, بہت بھیڑ بکریاں رکھا ہوا ہے, صبح سے شام تک جنگل میں آتا ہے, شام کو آ کے پھر ماں کی خدمت کرتا ہے. ان لوگوں نے ملاقات کی, کوئی توجہ نہیں کی, لیکن انہوں نے کہا نبی آخر الزمان نے آپ کو سلام کہا. کہا کیسے حضرت؟ کہا حضرت وصال ہو چکا ہے. تو بس بیٹھ گئے اور چیخ چیخ کے رونے لگے, اور میری ماں مجھے جانے نہیں دے رہی. اور پھر کہنے لگے کہ آپ دعا کریں امت کے گناہگاروں کو اللہ بخشے. ہو جو دعا شروع کی, اللہ بھیڑ بکریاں جتنی ہیں ان کے جسم پر جتنے بال ہیں, بنو کلب کے, بنو غنم کے, فلاں کے ستاروں کے برابر, چمک کے برابر, جلووں کے برابر, ایسی دعا منگ شروع کر دی. صحابہ کہتے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمان پر باقاعدہ دعائیں ظاہر ہو رہی تھی, ضرب برق فضا ہونے لگی. نام اس کا اصلاً غنیمان ہے, چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے رہ گیا تو اویس کہلایا. اویس رکھنے کا نام نہیں, افسوس کا نام ہے, لوگ جانتے نہیں. 2 علم جو مولویوں سے جڑ سے لیے گئے, ایک خوابوں کا اور دوسرا ناموں کا. 1400 سال میں کسی نے اویس نہیں رکھا ہے. اویس کے معنی ہے صحبت رسول سے رہ جانے والا. بڑی بزرگ ہستی ہے, بڑی اونچی شخصیت ہے, ورنہ کوئی کہتا کہ وہ اویس کے معنی ہے بد نصیب. ایسا یہ ہے ایسو سے اویس ہے. لا الہ الا اللہ. تو دیکھیں صحابیت سے وہ رہ گئے, لیکن حضرت نے سلام بھیجا اور دعا کی درخواست کی کہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے دعا فرمائے. تو آپ حضرات بھی خوب دعائیں مانگے. دعا کے آداب میں سے یہ کہ الحمدللہ سے شروع ہو, یا سبحان اللہ, کوئی بھی کلمہ تدل علی تعظیمی, اللہ کے حمد و ثنا پر مشتمل, وہ الحمدللہ ہے. 1400 سالہ اسلامی تاریخ, حدیث, تفسیر, فقہ میں کوئی دعا درود شریف سے شروع نہیں. درود شریف کا ہمیشہ دوسرا نمبر ہے. امام ترمذی کتاب الصلاۃ کے اخیر میں باب قائم کرتے ہیں دعاؤں کا, باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. پہلے اللہ کی حمد و ثنا, پھر درود, پھر دعا. اور جلد ثانی میں 4 حدیث لایا الدعوات الکبیر میں, اور جس آدمی نے پہلے درود پڑھا آپ نے کہا عجلتا, اجلت کرنے لگے. اجلت کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ناراض ہوئے آپ.
آپ نے کہا اذا دعوت، جب دعا کرو، فحمد ربک، رب کا حمد و ثنا کرو، ثم صلی علی نبیک، پھر درود پڑھو، ثم سل تو پھر جو مانگو گے ملے گا۔ اتنے واضح ہدایات کے باوجود یہ کہنا کہ اول و آخر درود پڑھے، کس قدر درید دہنی ہے اور بے جا جرت اور بغاوت ہے۔ دعا ہر نیک عمل الحمدللہ سے، ثنا اللہ، کبریائے خداوندی، وہ کسی بھی اتحیات کے الفاظ سے ہو، سبحان اللہ سے ہو، اللہ اکبر سے ہو، لیکن اسلام میں کوئی ایک عمل نہیں ہے جس کے شروع میں درود شریف ہو۔ ومن ادعا فعلیہ الاثبات، کوئی ماں کا بیٹا نہیں دکھا سکتا ہے۔ موجودہ دین میں ایسے کوئی ایک روایت نہیں، ایک کمزور قول بھی ایسا نہیں۔ سارے جہان کے علماء نے پہلے حمد لکھا، پھر درود لکھا۔ درود شریف سے عمل کبھی بھی شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ اہلیان بدعت سے مروب ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے، یا اہلیان بدعت کے رنگ میں رنگنے سے، یا ایک بے فہم بے اطلاع جس کا علم نہ ہو یا علم جانتا نہ ہو، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن علماء، طلباء اور سنت کا اہتمام کرنے والے وہ ہمیشہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعائیں مانگے۔ اول ایمان کی دعائیں مانگے، استقامت کی، پھر نیک اعمال کی دعائیں مانگے۔ جب ایمان کی دعا مانگے تو کہو کہ اللہ کفر و شرک سے بچا۔ جب اعمال کی دعا مانگو تو ساتھ کہو کہ یا اللہ گناہوں سے بچا۔ جب جنت مانگو تو کہو یا اللہ جہنم سے بچا۔ جب آسانیاں مانگے تو کہے یا اللہ دقتوں سے بچا۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ آپ صرف ایک پہلو نہیں، دونوں پہلو ذکر کریں۔ ایک شخص کا آپ نے ذکر کیا، بہت تعریف کی کہ بہت انسانیت کا کام کرتا تھا، جزیرۃ العرب کے راستوں میں اونٹ کٹوا کے کھلاتا تھا اور لوگوں کو راستے بتاتا تھا، گھروں تک پہنچاتا تھا، اور اس سے کوئی ضرر کسی کو نہیں پہنچاتا۔ تو آپ نے سے پوچھا کہ اغفر لہ، مغفرت ہو گئی؟ آپ نے کہا کلا، سم بالکل نہیں، ما قال یوما قط رب اغفر لی، ایک دن بھی نہیں کہا تھا یا اللہ مجھے میری مغفرت فرما، توبہ استغفر اللہ، اور میں کہا ہی نہیں اس نے۔ کہنا شرط ہے۔ آپ تمام نعمتیں مانگے، آسان طریقے جو قرآن کی دعائیں، جو احادیث کی دعائیں، جو حسن حسین میں ہے، مناجات مقبول میں ہے، نزل الابرار میں ہے، اذکار و دعوات نبوی میں ہے، سینکڑوں ہزاروں کتابیں، احکام دعا مفتی عمر شفیع صاحب ہے، اور بہت سارے ہمارے بزرگوں نے بہترین کتابیں لکھی، اور دنیا میں ہدایت پر ثابت قدمی اور آخرت میں آسانی سے مغفرت، بخشش، جنت الفردوس، قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں کامیابی، اور قبر جنت کا باغ بننا۔ حدیث میں آئے یا یہ باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور ہمارے بزرگوں کے، والدین و مشائخ کے، محسنین و کریمین کے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم اور اس کی تمام اقسام اور گڑھوں سے دنیا و آخرت میں محفوظ فرمائے۔ میں دعا کا مسئلہ مزید بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، بہت ساری قسمیں اس کی رہ گئی، میں چاہتا ہوں کہ ایک مکمل کتاب کی طرح بیان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔